حامد صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں سوالات کو لے کے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے بات کی تھی، شریعت کی سزاؤں کے حوالے سے آپ نے اپنا نقطہ نظر مفصل بیان کیا تھا، اس پر بہت سارے سوالات اور اعتراضات اور بعض لوگوں نے کچھ توضیح مزید کا مطالبہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ لوگوں کے الفاظ ہی میں جو ان کے اشکالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور بڑی تعداد میں ہمیں موصول ہوئے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ذرا وضاحت کرتے جائیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان ہی کو سزا دی جائے گی جو بیان ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ انتہائی سزائیں ہیں، اور اسی طرح سے جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا تب یہ سزائیں دی جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کا سچا شعور نہیں رکھتے، چوری کرنے کے بعد ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں تو سچا شعور رکھتا ہی نہیں تھا، اور اس طرح تمام چور سزا سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ اتنی خطرناک سزا ہے۔ پہلا سوال، ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات کہ یہ سزائیں مذہبی قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ تو ہر لحاظ سے واضح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نکال قرار دیا ہے، عذاب قرار دیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے۔ ٹھیک، جتنے بھی دینی احکام ہیں وہ مسلمانوں ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو، تو آپ ایک غیر مسلم سے نماز کا مطالبہ نہیں کرتے، پہلے اللہ پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے وہ مانے گا تو تب اس کے احکام پر عمل کا مطالبہ کریں گے۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری ریاست کے لیے اللہ کا عائد کردہ ٹیکس ہے۔ مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو یہ رقم ادا کر دیں گے، لیکن یہ غیر مسلموں پر عائد نہیں کی جاتی۔ اچھا، خود قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں اس چیز کو موضوع بنا لیا ہے، اور اس میں دیکھیے یہ کہا ہے کہ یہود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے مقدمات لے کے آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے مقدمے کی سماعت کر لیں، ورنہ ان سے کہیں کہ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، یہ آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کے کیوں آئے ہیں؟ ان کے ہاں تو تورات موجود ہے جس میں ان کے لیے اللہ کا حکم بیان ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر مذہبی نقطہ نظر کے لوگ اپنی اپنی کتاب اپنے اپنے فہم ہی کے پابند ہیں، اسی کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اب جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر نماز ہے تو ان کے لیے ہے، روزہ ہے تو ان کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے تو ان کے لیے ہے، اسی طریقے سے اگر کسی جرم کی سزا دینی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے تو انہی اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہوگی۔ یہ ایک بڑی بدیہی بات ہے، اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں موضوع بنایا ہے، اور موضوع بنا کے یہ بتایا ہے، بلکہ اس میں بہت خوبصورت اسالیب ہے۔ اس میں اہل انجیل کو کہا گیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، یعنی تورات کے حاملین اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو ان کے لیے تورات میں ہے، اور انجیل کے حاملین اللہ کے نازل کردہ اس حکم کے مطابق فیصلے کریں جو ان کے لیے ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تورات کے بارے میں کہا کہ فیہا حکم اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ یہ آ جائیں اور یہ فیصلہ چاہیں، یعنی گویا غیر مسلم اگر یہ چاہیں کہ وہ ہماری عدالت سے فیصلہ کرائیں یا ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ کرائیں تو پھر ہم اللہ ہی کا قانون نافذ کریں گے ان پر، لیکن اگر وہ نہ چاہیں تو یہ قانون ان کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں ہی کے لیے قانون ہے۔ اس لیے میں نے یہ ایک بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ ہمارا مذہبی قانون ہے، یہ کوئی ریاستی قانون اس طرح نہیں ہے۔ آپ جب کوئی ریاست منظم کرتے ہیں، خواہ وہ آج کی ریاست ہو یا قدیم زمانے کی، تو اس میں بہت سے قوانین آپ شورا سے بناتے ہیں، مشورے سے، رائے سے، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح کر کے آپ کچھ قوانین بناتے ہیں۔ وہ سزائیں بھی ہوں گی، وہ بہت سے جرائم کی بیخ کنی کے لیے کی گئی تدابیر بھی ہوں گی، وہ سب چیزیں ہوں گی۔ یہ ضابطے، یہ قوانین جیسے ہمارے ہاں مجموعہ تعزیرات ہوتا ہے اس میں درج ہوں گے، اور اس میں مسلم غیر مسلم سبھی لوگ شریک ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا مذہبی قانون ہے،
اس لیے یہ ہر حال میں مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد اب دوسرے جائیے، وہ لوگ خاص طور پر جو اس چیز کو جاننا چاہیں کہ مذہبی قانون کس طرح اسی جماعت کے لیے، انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہی انصاف کا تقاضا ہے. یعنی میں اگر اللہ کو مانتا ہوں، میں اگر محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اب نماز میرے لیے ضروری ہے، روزہ میرے لیے ضروری ہے، حج میرے لیے ضروری ہے، اسی طرح کے باقی احکام ہیں. مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے جو واجبات مجھ پر ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اگر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے یا ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں اترنا پڑے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہے. یہ تمام مطالبات مجھ سے کیے گئے ہیں مسلمان کی حیثیت سے. ٹھیک. ایک بات اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے اگر تفصیل دیکھنی ہو تو لوگوں کو سورہ مائدہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہ میری تفسیر البیان میں دیکھ لیں، استاد امام کی تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ لیں تو ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون کے بارے میں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ وہاں قانون بھی کون سا زیر بحث ہے، وہ اصل میں قصاص کا مسئلہ زیر بحث ہے. چنانچہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تورات میں تو ہم نے قصاص کا یہ قانون نازل کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا کرنے کے لیے آئے؟ وہ ان کے لیے ان کا قانون، آپ کے لیے آپ کا قانون. یہ بنیادی بات بتا دی. البتہ کوئی خود کہتا ہے تو پھر ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سزا جب کبھی قانون میں بیان کی جاتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سزا کو خود مدارج میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی بھی کسی مجموعہ قانون کے اندر ایک جرم کی ایک ہی سزا نہیں بیان کی جاتی. ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر فلاں جرم ہوگا تو اس میں مثال کے طور پر $300 سے لے کر $1000 تک جرمانہ ہوگا، یا $10,000 سے لے کر $1,00,000 تک جرمانہ ہوگا، یا آپ کہتے ہیں اس میں 2 ماہ سے لے کر 6 ماہ تک قید ہوگی، یا آپ کہتے ہیں اس میں 3 سال سے لے کر 10 سال تک قید ہوگی. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم ایک ہی ہے، وہی جرم ہوا ہے. یعنی کسی نے چوری کی ہے، کسی نے بدکاری کی ہے، کسی نے ملاوٹی کی ہے، کسی نے کوئی ٹریفک کا قانون ہی توڑا ہے، اس نے جرم وہی کیا ہے. لیکن جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال یکساں نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیشہ مدارج کے ساتھ سزائیں تجویز کی جاتی ہیں. کوئی قانون بھی جب آپ انسانوں پر لاگو کرتے ہیں تو ان کے احوال کی رعایت یہ قانون کے نفاذ کا یا قانون کی اخلاقیات کا لازمی تقاضا ہے. ملحوظ رکھنا چاہیے اسے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید نے اس میں کیا طریقہ اختیار کیا. آپ محاربے کی یا فساد فی الارض کی سزائیں دیکھیں تو اس میں یہ نہیں کیا کہ ایک سزا بیان کر دی، بلکہ 4 سزائیں بیان کی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس میں اوپر جو سزا بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، وہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. فساد کے مجرم ہیں، انہوں نے نیوسنس پیدا کر دی ہے، انہوں نے اسٹیٹ کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے، وہ اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے نظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ مجرم ہے. جرم تو بیان ہو گیا، لیکن اب سزائیں جب بیان کی ہیں تو پہلی یا بڑی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. آخری سزا کیا ہے؟ اور ینفوا من الارض، ان کو جلاوطن کر دیا جائے. یہ کیوں؟ یعنی اتنی کم سزا اور پھر اتنی بڑی سزا، اس لیے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال کے لحاظ سے اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. قتل میں آپ دیکھیے، یعنی قصاص کا قانون ہے. یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے قتل کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے معاشرے کا فریضہ ہے. کتب علیکم القصاص، لیکن پھر اس میں آگے رعایت کا مضمون آ گیا اور یہ بتایا ہے کہ دیت پر معاملہ ہو سکتا ہے. وہ دیت پر جو معاملہ ہوتا ہے، دیت کیا ہے؟ مالی تاوان عائد کر دیا. یعنی آپ نے بجائے جان لینے کے آپ نے مالی تاوان یا مالی جرمانہ عائد کر کے ایک جرم کی سزا کتنی کمتر کر دی. کہاں یہ کہ مجھے مار دیا جانا تھا، اور کہاں یہ کہ مجھ سے چند لاکھ روپے یا چند کروڑ روپے ہی کہہ لیجئے وہ لے کر مجھے معاف کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ وہی جرم کی نوعیت، مجرم کے حوال. البتہ وہاں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ یہ فیصلہ تنہا عدالت کو نہیں کرنا، رعایت دینے کا. سزا دینے کے لیے تو وہ پوری طرح آزاد ہے، سزا دے دے، لیکن رعایت کا فیصلہ یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت سے اگر کسی موقع کے اوپر رخصت دینی ہے
تو یہ رخصت یا عفو و درگزر کا معاملہ وہ تنہا نہیں کر سکتے، اس کے لیے مقتول کے وارثوں کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں پر یہ شرط عائد کی گئی، تاہم دونوں سزائیں بیان کر دی گئی، یعنی یا مالی تاوان عائد ہوگا اور یا پھر یہ کہ مار دیا جائے گا۔ تو یہ میں نے مثال دی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب اگر کسی جگہ ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے فرض کیجئے، تو وہ لازماً انتہائی سزا ہونی چاہیے، انتہائی سزا ہی ہوگی۔ چنانچہ اگر آپ بدکاری کی سزا کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ چوری کی سزا کو دیکھیں، تو وہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، لیکن پھر قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا کہ یہ سزائیں انتہائی سزائیں، آخری سزائیں ہیں۔ کیسے واضح کیا؟ آپ دیکھیے اسی معاشرے کے اندر لونڈیوں کا مسئلہ اور غلاموں کا مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ لونڈیوں اور غلام مسلمان بھی ہیں، بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ وہی سزا جو 100 کوڑے کی سزا بیان ہوئی ہے دے دی جائے ان کو۔ قرآن کہتا نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ ان کی اخلاقی حالت، ان کی تربیت، ان کے احوال، ان کا مسلمان کی حیثیت سے شعور، ان کا ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ کتنی شنیع ہے، یعنی بدکاری یا چوری یا اس طرح کی چیزیں یہ کتنی شناعت اپنے اندر رکھتی ہیں، یہ شعور اس سطح کا نہیں۔ تو اب یہ کہا گیا ہے کہ بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے، جرم ہو گیا ہے، لیکن سزا نہیں دی جائے گی، یہ سزا دی ہی نہیں جائے گی۔ اس کے بعد مزید دیکھیے کیا کہا کہ اگر ان کو اچھے ماحول میں رکھا گیا، ان کی پاک دامنی کی حفاظت کی گئی، خاندان کی طرف سے بھی اور بعد میں اگر شادی ہو گئے تو شوہروں کی طرف سے بھی، اس صورت میں بھی ان کو آدھی سزا دی جائے گی، پوری سزا نہیں دی جائے گی۔ عادت تھی ایک پیچھے سے، یعنی عادت ہی ہونا کافی نہیں ہے، اصل چیز وہ ماحول ہے۔ آپ کو کس ماحول میں تربیت پانے کا موقع ملا، آپ نے کس طرح چیزوں کو سمجھا، آپ کو کیا تعلیم ملی، یہ احوال کی رعایت کے قانون کو خود قرآن مجید نے سورہ نساء میں اسٹیبلش کیا۔ یہ بتایا، یعنی سورہ نور میں سزا بیان کی اور وہاں یہ بتایا کہ یہ احوال ہیں، ان میں نہیں دی جائے گی۔ بالکل اسی اصول کے اوپر اسلام کے جلیل القدر حکمران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جانتے ہیں کہ آپ عام الرمادہ میں سزا دینے سے انکار کر دیا۔ لوگ خیال کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کو معطل کر دیا، معاذ اللہ، اس کا کیا سوال تھا؟ یعنی ان کے نزدیک جن لوگوں نے چوری کا ارتکاب کیا تھا ان کے حالات رعایت کا تقاضا کر رہے تھے، جیسے کہ یہاں قرآن مجید میں سورہ نساء میں لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو جہاں بھی ایک سزا قانون میں بیان ہوگی وہ ہمیشہ انتہائی سزا ہوتی ہے۔ اس کو خود قرآن مجید نے مثال دے کے واضح کر دیا ہے سورہ نساء میں۔ اب اگر یہ دونوں اصول اسٹیبلش ہو گئے، یعنی یہ جتنی بھی سزائیں بیان ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں، اگر تو سزائیں تدریج سے بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ حرابہ کی سزائیں ہیں، جیسے کہ قتل کی سزا ہے، اگر تو معاملہ یہ ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی نے اصل میں احوال کی رعایت کے لحاظ سے زیادہ سزا کیا ہے، آخری سزا کیا ہے، کم سزا کیا ہے، عفو و درگزر کا کیا معاملہ خود طے کر دیا۔ اگر کہیں یہ چیز نہیں طے کی تو سورہ نساء کی ان آیتوں نے واضح کر دیا کہ یہ پھر اجتہاد سے ہمیں طے کرنا ہے۔ یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جس مجرم کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں وہ اسی طرح کا تو نہیں ہے جیسے کہ عرب کی لونڈیاں اور عرب کے غلام تھے، اس کی ذہنی حالت وہی تو نہیں ہے، اس کا شعور ویسا ہی تو نہیں ہے، اس کے احوال اسی طرح کے تو نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور یہ چیزیں کیسے دیکھی جاتی ہیں؟ یعنی جب عدالت میں معاملہ زیر بحث آتا ہے، ایک چور ہے، ایک بدکار ہے، اس کا معاملہ زیر بحث آ گیا، ہر مسلمان سزا کا مستحق ہو گیا ہے۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو بات کہنا چاہتا ہے کہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ اس مجرم نے اشتعال میں آ کے یہ کام کر دیا، اس کے احوال ایسے تھے، یہ الڑ نوجوان تھا، اس کو اچھی صحبت میسر نہیں آئی۔ بچوں کے لیے سزاؤں میں فرق کرتے آپ، الڑ نوجوانوں کے لیے سزاؤں میں فرق کرتے آپ۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی صحبت اچھی نہیں ہوئی، اگر کسی کو اچھا ماحول نہیں ملا، وہاں بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ کہ آپ کو یاد ہوگا ایک امریکی جج کی بہت سی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے جب جرم کا ارتکاب کر کے لوگ آتے ہیں تو سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو یہ جج کا اطمینان ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کافی کہ ایک آدمی یہ کہہ دے گا کہ میرا تو شعور ایسا نہیں تھا، یوں نہیں ہوتا، بلکہ پھر آپ اس کے احوال کی بنیاد پر جرا کر کے مطمئن ہوتے ہیں
جب کبھی اس طرح کی چیزوں کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے کہ جرم کن حالات میں ہوا، کیسے ہوا، کیا شعور تھا جس نے جرم کیا، تو اس میں ظاہر ہے کہ دفاع کے وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں، استغاثہ کے بھی موجود ہوتے ہیں، وہ دونوں پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جج کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کے بارے میں ایک مقدمہ ہے کہ ان کے ایسٹس بیانڈ مینز ہیں، یعنی اثاثہ جات ان کے مالی حالات سے مطابقت نہیں رکھتے، اس پہ سزا ہوئی ہے۔ تو وہ سزا آپ پڑھ کے قانون، جج نے اس میں سزا کے لیے ایک مدت کا انتخاب کیا ہے، وہ نہ انتہائی مدت ہے نہ کم ہے، اچھا درمیان میں کیا نا، کس اصول پر کیا ہے؟ اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ پورے مقدمے کے حالات جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جج کی ڈسکریشن پر ہوتا ہے، یعنی اس کی ثوابدید ہے کہ وہ مجرم کے حالات کی رعایت سے سزا دے یا کمی کرے یا معافی میں چلا جائے، کیا کرنا ہے اس نے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ قانون سازی کر دیتے ہیں، یعنی مختلف احوال کی رعایت کر کے قانون سازی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو قتل میں آپ کہتے ہیں کہ اشتعال میں آگ کر دیا، گالی دی گئی تھی اس کے نتیجے میں کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ قتل کا لائسنس دے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں رکھی جائے گی کہیں نہیں، یہ قاضی کا کام ہے، جج کا کام ہے۔ تو قرآن مجید نے اس اصول کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس میں آپ صحبت دیکھیں گے، جب اس میں آپ عمر دیکھیں گے، ذہنی حالت دیکھیں گے، تو اگر وہ مسلمانوں کے لیے سزائیں ہیں تو اسلامی شعور کیوں نہیں دیکھیں گے؟ یہی اصول ہے جس کی بنیاد کے اوپر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور حاضر میں اسلامی حکومت، اسلامی نظام اور اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم آتے ہی یہ چیزیں نافذ کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگوں کا شعور یہ نہیں ہے، وہ تو اس وقت در حقیقت غیر مسلموں کے حکم میں جا چکے ہوئے ہیں۔ یعنی کس معنی میں؟ یہ نہیں کہ لوگ غیر مسلم ہو گئے ہیں، اسلامی شعور اتنا پست ہے کہ ایک لمبے عرصے سے لوگ اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کو اپنے دین کا شعور ہے، نہ دین کی تعلیمات کا شعور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ چیزیں ان کے اندر پیدا کریں گے، پھر بھی مہلت دیں گے 1 سال کی، اس کے بعد جا کر کہیں سزاؤں کے نفاذ کی نوبت آئے گی۔ تو یہ اسی اصول پر ہے کہ آپ جس وقت سزا بیان کرتے ہیں تو یا تو سزا میں خود بیان کر دیتے ہیں قانون میں کہ یہ انتہائی سزا ہے، یہ کم پر سزا ہے، جیسے کہ ہراوا میں یا فساد فی الارض میں کیا ہے، یا ایک ہی سزا بیان کرتے ہیں اور اس کو اجتہاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، پھر یہ دی جائے گی سزا۔ لیکن اگر وہ رعایت کا مستحق ہے تو آپ نیچے آ جائیں گے، اس کے لیے الگ سے قانون سازی کی جائے گی، چھوٹ کوئی نہیں جائے گا، سزا ہوگی، لیکن کیا سزا دینی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے جرائم ہیں جن میں کسی میں 10 سال قید اسی جرم میں، پھر اسی کے بعد عمر قید، پھر اس کے بعد موت۔ تو جج پھر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس وقت 10 سال سزا دینی ہے، عمر قید کی سزا دینی ہے، یا مجھے موت کی سزا دینی ہے، کس چیز کا لحاظ کر کے؟ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات۔ تو یہ اصول جس طرح قانون میں اسٹیبلش ہے، اسی طرح دین میں بھی اسٹیبلش ہے۔ اور اس کے لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بدکاری کی سزا پر گفتگو کی ہے، اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں کہ ان کو سزا دی نہیں جائے گی، اور اگر فَإِذَا أُحْسِنَّ، اگر ان کی حفاظت کی گئی ہے، اگر ان کی تربیت کی گئی ہے، اگر ان کی پاک دامنی کی حفاظت کا ماحول موجود رہا ہے، تو پھر نصف ما علی المحصنات من العذاب، اس صورت میں بھی آدھی سزا دی جائے گی۔ تو یہ اصول ہے جس اصول کے تحت میں نے یہ عرض کیا ہے، اور قرآن مجید کی اگر بصیرت ہو تو آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں، آخری درجے میں دی جائیں گی، جرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تب دی جائیں گی، اس کے احوال کی رعایت کی جائے گی، احوال میں جس طرح اس کی تربیت، اس کا ماحول، اس کی عمر، اس کی ذہنی حالت زیر بحث آئے گی، اسی طرح اس کا اسلامی شعور بھی زیر بحث آئے گا۔ وہاں سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا ہے۔ جو بنیادی ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بارے میں یہ پہلو کہ وہ متعلق مسلمانوں سے ہوں گی، یہ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ ہم اگر کسی ملک کے شہری بنتے ہیں، یعنی ہم خود اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم سے متعلق ہونا چاہیے، اور
جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات. سوال لوگوں نے پوچھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہر طرح کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, کوئی نوعیت, کوئی حالات, کوئی مجرم کی رعایت کی جائے گی, کوئی روایت حدیث بھی ہے اس بارے میں؟ بہت سی روایت ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ اتنی چوری پر یہ نہیں ہوگا. آپ کی بکری باہر چل پھر رہی تھی, آپ نے پکڑ لیا اس کو, آپ نے کسی کھیت سے چند خوشے توڑ لیے, ایک بیگم صاحبہ نے اپنے میاں صاحب کی شیروانی سے 10 روپے نکال لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چوری نہیں ہے کہ جس پر یہ سزا دی جائے گی. جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی, مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کے حالات پر دسیوں سوالات کیے ہیں بعض موقعوں کے اوپر, اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اصل میں آ کے خود تقاضا کیا ہے کہ ہمیں پاک کر دیجئے. اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ایک چھوٹی سی بستی میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں, اور وہ آ کے مطالبہ کر رہے ہیں اس بات کا. صحابہ کرام کو جب بعد میں یہ معاملات پیش آئے تو ہر چیز کا لحاظ رکھا انہوں نے. میں نے آپ کو مثال دی کہ سیدنا عمر نے نہیں سزا دی اس موقع کے اوپر. کیوں نہیں دی سزا؟ اس لیے نہیں دی کہ وہ شرائط پورے نہیں ہوئے. اس کو بالکل غلط لوگوں نے سمجھا کہ جب قحط کا زمانہ ہو تو اس موقع کے اوپر سزائیں معطل ہو جاتی ہیں. نہیں, سزاؤں کے اندر یہ چیز مضمر ہے کہ وہ دی ہی اس وقت جائیں گی جب کہ حالات میں, ماحول میں, تربیت میں, شعور میں کسی نوعیت کی کوئی چیز رعایت کا تقاضا نہیں کرے گی. تو رعایت ہر لحاظ سے دیکھی جائے گی, یعنی کس لحاظ سے اس شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ قانون کی وہ اخلاقیات ہے جو دنیا میں بھی مانی جاتی ہے, اور یہی اخلاقیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ملحوظ رکھا ہے. تو میں نے تو آپ کے سامنے قرآن مجید کے صریح نصوص رکھ دیے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اطلاق کر کے بتایا کہ اسی معاشرے کے اندر رسول اللہ کی موجودگی میں یہ دیکھیے یہ لوگ موجود ہیں جن کے ذہنی حالات, جن کا شعور, جن کی تربیت, جن کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے, اور نہیں دی. اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ کچھ بہتری ہے تو اس میں بھی کہا نصف و مال المحسنات من العذاب, آدھی دی جائے گی. ٹھیک. اگر ہم سے ایک عقلی سوال پوچھا ایک صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان چوری کر کے آ گیا ہے, جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہیں اس کا شعور تھا یا نہیں تھا, اور وہ کہتا نہیں ہے شعور, تو اب تو اس کو دگنی سزا دینی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک تو اس نے شعور حاصل نہیں کیا اور اس کے شعور نہیں تھا اور پھر چوری بھی کر لی, تو چوری کی بھی سزا ملنی چاہیے اور شعور نہ حاصل کرنے کی بھی سزا ملنی چاہیے. یہاں پر تو اس کو تخفیف و رعایت مل جاتی ہے. اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں کہ شعور کیوں نہیں ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طریقے سے شعوری ایمان حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہر بچے کو والدین اس مرحلے سے گزارتے ہیں؟ کیا فی الواقع جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ایمان کے تقاضے رکھ کر اس سے تجدید ایمان کرائی جاتی ہے, یا وہ کرتا ہے؟ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, ایک شخص ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, ایک مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, اپنی ایک ثقافتی, تہذیبی, خاندانی روایت کے طور پر میراث میں جو اس کو دین ملتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے. اچھا, پھر اختیار کر لیتا ہے بھی کیا اختیار کرنا ہوتا ہے؟ اس وقت ذرا اپنے معاشرے میں جا کے دیکھیے, دسیوں دانشور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو محض اپنی تہذیبی روایت کے تحت مسلمان ہیں, آپ ان سے بات کریں نہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, نہ ان کو آخرت پر ایمان ہے, نہ وہ رسول اللہ کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, صاف صاف اپنی نج کی مجالس میں ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اگر آپ کے ہاں یہ سزا کا موقع آئے گا تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا. اب یہ اس کو بتانا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے, اس کو بتانا ہے, اور بتانا ہے تو آپ کو قرائن کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. جو آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اشتعال میں گولی چلا دی, یہ پہلے اس کا بیان ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی تحقیق ہوتی ہے. ٹھیک. تو تحقیق کے مراحل گزرتے ہیں. پہلے اس اصولی بات کو سمجھ لیجئے کہ مجرم کے حالات کی رعایت کرنا ہر قانون میں لازم. ٹھیک. یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ایک طبقہ جو وہاں موجود تھا لونڈیوں اور غلاموں کا, اس پر اطلاق کر کے بتا دی. ٹھیک. اچھا, ایک سوال ہم سے بھی پوچھا گیا کہ غیر مسلموں پہ اگر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر تو غیر مسلم کسی مسلمان ریاست میں غیر مسلم رہنے میں عافیت محسوس کریں گے, اور دعوت کی جو میدان ہے اس میں یہ چیز مزاحم اور آڑ بن جائے گی. وہ تو کہیں گے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے کوئی کام کیا تو یہ لوگ تو ہاتھ کاٹ دیں گے, تو پھر غیر مسلم ہی رہیں گے. یہاں تو مسلمان ہونے سے پہلے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو نماز بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, حج بھی کرنا ہے. ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں انفاق کے معاملے میں بھی عائد ہوتی ہیں, انہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. مسلمانی تو آسان کام نہیں ہے, تو آپ مسلمانی کو آسان کر کے پیش کریں گے. یعنی اگر یہ ساری چیزیں انہیں مانیں گے نا, تو اس لیے مسلمان ہوتا ہے جب آدمی,
تو وہ اس اصول پر مسلمان ہوتا ہے کہ حق مجھ پر واضح ہوا ہے، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، میں نے اپنے رب کے پیغمبر کی معرفت حاصل کر لی ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حقائق مجھ پر واضح ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم یا قانون سے ڈر کے مسلمان نہیں ہوں گے یا اس کی بنیاد پر غیر مسلم رہنا پسند کریں گے، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ لوگوں نے بھی اشکال اٹھایا کہ جب یہ پورا ڈاکٹرائن آپ نے بیان کر دیا کہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات، شعور، یہ سب چیزیں، تو وہ جو ایک خوف ہے ایک معاشرے کے اندر کہ چوری کی تو ہاتھ کٹ جائے گا، زنا کیا تو کوڑے پڑیں گے، تو وہ تو خوف پھر معاشرے سے اٹھ جاتا ہے، اور جو انتہائی اتنی سخت سزائیں ہیں جن سے پھر معاشرے میں کوئی اصلاح و خیر کا پہلو بھی قائم ہو سکتا تھا، لوگ چوری نہ کرتے، تو پھر تو لوگ کہیں گے چلو بھئی اللہ کا حکم ہے کر لیتے ہیں، آگے عدالت میں دیکھیں گے، کچھ شعور کی بات کر لیں گے وہاں جا کے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں روز یہ سزائیں دی جاتی ہیں، اس وجہ سے لوگ یہ نہیں کرتے، یعنی جرائم کا ارتکاب نہ کرنے کا باعث اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ سزا کے معاملات سے تو آدمی بچنے کے 10 راستے نکال لیتا ہے، اب بھی نکالتے ہیں۔ کتنے مجرم ہیں جن کے لیے سزائیں آپ کے یہاں بڑی سخت مقرر ہیں؟ آپ دیکھیے نشہ اور چیزیں لے کے آنے والوں کے لیے کتنے ملک ہیں جن میں موت کی سزا مقرر ہے، اس کے باوجود جو داعیات اندر پیدا ہوتے ہیں، آدمی دولت کمانے کے لیے پڑیاں باندھ لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل یعنی انسانی نفسیات سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ سزا بہرحال جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر دی جائے گی، ٹھیک، اور لوگوں کے اندر جرائم کی طرف رغبت کو ختم کرنے کے لیے محض سزائیں نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر یہ امکان کیسے ختم ہو گیا؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے عدالت میں جانا ہے، وہاں یہ سوال پیدا ہوگا، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا شناختی کارڈ رکھتا ہوں، سزا میرے لیے ہے، اب مجھے اپنے دفاع میں ثابت کرنا ہے اس بات کو کہ میرے حالات کیا ہیں کیا نہیں، یہ سب ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے سزائیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن مجرم کے حالات کی رعایت کے اصول کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ پھر تو آپ یہ کہیے کہ قرآن مجید نے جب کہا لونڈیوں اور غلاموں کو سزا نہیں دی جائے گی تو لائسنس دے دیا کہ اب تم بدکاری کیا کرو، اور جب یہ کہا تمہیں نصف سزا دی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ کیا کہنے ہیں اس بات کہ آخر 50 کوڑے ہی نا پڑ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی اخلاقیات قانون اپنے طریقے پر کام کرے گی، جرائم کو ختم کرنے کے لیے جو ذرائع ضروری ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ چوری کے معاملے میں چلے سمجھ میں آتا ہے، ضرورت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، کوئی چیز ہے، ماحول، اس میں جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے، لیکن زنا جیسے جرم کے اندر تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، انسان کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو اب کیا جج اس سے یہ پوچھے گا کہ تم مثلا خاتون کے زلف گرا کے اسیر تو نہیں ہو گئے تھے، تو اس میں رعایت کا کیا پہلو سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں مجرم کے احوال دیکھے جاتے ہیں۔ مجرم کے احوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر کیا تھی، ماحول کیا تھا، صحبت کیا تھی، تربیت کیا ہوئی، معاشی حالات کیا تھے، یہ ساری چیزیں ہیں جتنی دیکھی جاتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ دیکھیے جب مجرم آپ کے سامنے آئے تو 10 سوالات کیے، یہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ماعز کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ قوم کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ اس کی ذہنی حالت کیسی رہی ہے، کس طرح کا آدمی ہے، انہوں نے اس کے بعد باقاعدہ گواہی دی، یہ سب کچھ موجود ہے۔ کون سا ایسا جج ہے اور کون سا ایسا قاضی ہے کہ جو جرم کی نوعیت یا اس چیز کو متعین نہیں کرے گا؟ ہاں البتہ جس وقت قانون سازی کر دی جاتی ہے کہ یہ حالت ہے جس میں یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کے ہاں جو جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں حرابہ کے عنوان سے یا فساد فی الارض سے، ان میں ہم کل قانون سازی کر دیتے ہیں کہ جرم کی یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے، یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے، یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے، یعنی ہم خود متعین کر دیں پارلیمنٹ میں، تو پھر جج اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ قانون میں جو سزائیں ہوتی ہیں ان میں جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات دیکھ کر وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اگر 3 سے لے کے 10 سال قید کی سزا بیان کی گئی ہے تو کس چوری پر مجھے 3 سال کی سزا دینی ہے، کس پر 7 کی دینی ہے، کس پر 10 کی دینی ہے۔ ٹھیک، اچھا آخری ایک ہم سب ایک صاحب کا کمنٹ آیا ہوا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر تو یہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کا ایک نتیجہ ہے اور بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ چوری کرتے ہیں، تو پھر ایک مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے اور زبان سے بھی سارے کام کرتا ہے، تو وہاں تو اللہ میں نے زبان کاٹنے کا حکم نہیں دی۔ یہ اگر 2 زبانیں ہوتی تو ان میں سے بھی ایک کاٹی جاتی، اگر 2 عضو ہوتے تو ان میں سے بھی ایک شاید کاٹ دیا جاتا، تو ہاتھ 2 ہیں، اس کے بعد آدمی بیکار نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا کو کوڑوں میں تبدیل کر دی۔ ٹھیک، اس لیے کہ اگر وہاں پر آپ کاٹ دینے کی سزا دیتے ہیں تو پھر کوئی دوسری چیز باقی نہیں رہی، وہ تو امتحان ہی باقی نہیں رہے ایک طرح سے۔ آپ لوگ گردہ تبدیل کرتے ہیں نا آج کل، دے دیتے ہیں، اس لیے کہ 2 ہیں ان میں سے ایک کام کرتا رہتا ہے، دل نہیں کرتے نا، یہی اصول ہے جو ملحوظ رکھا ہے۔